امریکہ کو بڑا ڈر ستا رہا ہے۔ جی ہاں، امریکہ ان دنوں ڈرا ڈرا سا ہے، اور صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ اسرائیل کو بھی یہ ڈر ستا رہا ہے، اور یہ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر حماس دوبارہ مسلح ہو گئی تو جنگ واپس آ سکتی ہے۔ یعنی حماس اگر دوبارہ مضبوط ہو گیا تو جنگ دوبارہ سے ایک طرح سے ہو سکتی ہے۔ یعنی حماس سے امریکہ اور اسرائیل دونوں ڈرے ہوئے ہیں۔ پچھلے 2 سال اگر آپ دیکھیے اٹھا کر کہ غزہ میں جس طرح سے جنگ ہوتی رہی، اور اس جنگ میں اسرائیل حماس کو تو نہیں ختم کر پایا، بلکہ اسرائیل نہیں، دراصل غزہ کی لڑائی امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر لڑ رہے تھے، اور سامنے جو دشمن تھا وہ تھا حماس اور حماس کے مجاہدین۔ اور حماس کے ان مجاہدین کو جو دراصل امریکہ اور اسرائیل جیسی سپر پاور کے سامنے چند مٹھی بھر حماس کے مجاہدین تھے، اور اس حماس کو اسرائیل اور امریکہ ختم نہیں کر پائے۔ اور ایک بار پھر سے حماس کا ڈر اسرائیل اور امریکہ کو ستا رہا ہے۔ جی ہاں، دراصل یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ دراصل یہ بات خود امریکہ کے جو وزراء ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ساتھی ہیں، جو سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کا دراصل دعویٰ ہے کہ اگر حماس دوبارہ مسلح ہوئی تو جنگ واپس آ سکتی ہے۔ دراصل یہ بیان اور کسی کا نہیں، امریکی وزیر خارجہ کا یہ بیان ہے، جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر حماس دوبارہ سے مضبوط ہوتی ہے تو امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگی۔ دراصل مشرق وسطیٰ میں آپ دیکھیے کہ نازک امن کی فضا ایک بار پھر لرزنے لگی ہے۔ جنگ بندی کو بمشکل چند ہفتے گزرے ہیں، مگر واشنگٹن کے ایوانوں میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر حماس دوبارہ منظم یا مسلح ہوئی تو غزہ کی جنگ دوبارہ بھڑک سکتی ہے، اور یہ صرف غزہ نہیں، پورے خطے کے امن کے لیے ایک نیا خطرہ بنے گی۔ جی ہاں، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جمعے کے روز جنوبی اسرائیل میں فوجی اور شہری رابطہ مرکز کا دورہ کیا، اور غزہ کے لیے امداد کے آغاز کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ طویل مدتی ہدف غزہ کی تعمیر نو ہے۔ روبیو جمعرات کے روز اسرائیل پہنچے تھے، جس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے بھی ملاقات کی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس جلد از جلد تعینات کی جائے، جو اقوام متحدہ کے اختیارات کے تحت کام کرے۔ ان کے مطابق یہ فورس ابھی تشکیل نہیں دی گئی، مگر کئی ممالک نے شمولیت کی خواہش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو ان ممالک کی منظوری دینا ہوگی جو اس فورس کا حصہ بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ معاہدے پر عمل درآمد مثبت سمت میں بڑھ رہا ہے، مگر تعمیر نو سے قبل جنگ بندی کو مستحکم بنانا ضروری ہے۔ روبیو نے بتایا کہ وہ یرغمالیوں کے معاملے کو نہیں بھولیں گے، اور امریکہ تمام لاشوں کی واپسی کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے توقع ظاہر کی کہ حماس اپنے ہتھیار مکمل طور پر ایک طرح سے ڈال دے گی، یعنی سرنڈر کر دے گی، جیسا کہ تنظیم پہلے ہی اس پر رضامند ہو چکی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حماس نے اس سے انحراف کیا، اگر حماس اس سے پلٹ جاتا ہے، اگر حماس اس معاہدے پر عمل نہیں کرتا ہے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ مزید یہ کہ اگر کسی تنظیم نے غزہ سے اسرائیل پر حملہ کیا تو امن ممکن نہیں ہے۔ یعنی جنگ بندی ہو گئی، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو ڈر ابھی بھی ستا رہا ہے، اور وہ ڈر ہے حماس کا، القسام بریگیڈ کا، اور حماس کے مجاہدین کا، جو آج بھی ایک طرح سے ایکٹیو ہے۔ حالانکہ اس معاہدے کے بعد اب انہوں نے جنگ کی پہل نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی تخریبی کارروائی نہیں کی ہے۔ وہ غزہ میں نظر تو ضرور آئے ہیں، لیکن انہوں نے جنگ کی پہل نہیں کی ہے۔ حالانکہ اس معاہدے کے بعد آپ دیکھیے کہ غزہ پر اسرائیل لگاتار حملے کرتا رہا۔ غزہ کے علاوہ ویسٹ بینک اور مغربی کنارے کی بات کریں تو وہاں پر بھی اسرائیل لگاتار حملے کرتا رہا ہے، اپنی ناپاک حرکتیں انجام دیتا رہا ہے۔ حالانکہ ایک طرف معاہدہ ہوتا ہے، ایک طرف امن کی ڈیل ہوتی ہے، ایک طرف جنگ بندی ہوتی ہے، اسرائیل اس پر ایک طرح سے
راضی ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے جیسی حرکت، ناپاک حرکت اسرائیل کر رہا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ دنیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ وہ جنگ بندی کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف معصوموں کا قتل عام نہیں روکتا ہے، کیونکہ یہ ڈیل ہونے کے بعد بھی اسرائیل لگاتار غزہ پر حملے کرتا رہا، اور اس کے بعد اب اس نے ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارے کو اپنا ہدف بنایا ہے، نشانہ بنایا ہے، جہاں پر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، لوگوں پر لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ دراصل فلسطینی لوگ ہیں، یہ حماس سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ بے گناہ لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں جن پر اسرائیل لگاتار حملے کر رہا ہے۔ لیکن اس بیچ آپ دیکھیے کہ امریکہ اور اسرائیل ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں، جنگ بندی ہونے کے بعد بھی، معاہدہ ہونے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں امریکہ اور اسرائیل کو یہ ڈر اور خوف ستا رہا ہے کہ اگر حماس نے ہتھیار نہیں ڈالے، حماس اگر پھر سے مضبوط ہو گیا، حماس اگر مسلح اسی طرح سے رہا، تو پھر ایک طرح سے جو جنگ کا خطرہ ہے وہ مشرق وسطی میں بنا رہے گا۔ اس بیچ امریکہ کے وزیر خارجہ روبیو نے واضح کیا کہ امریکہ غزہ کو اسرائیل کے لیے خطرہ بننے نہیں دے گا، اور واشنگٹن اسرائیل کے تحفظ اور امن منصوبے کی کامیابی کے لیے پرعزم ہے۔ آپ دیکھیں کہ مغربی کنارے سے متعلق روبیو نے کہا کہ کینسٹ کا الحاق سے متعلق ووٹ نتنیاہو کو شرمندہ کرنے کی کوشش تھی، انہیں یقین نہیں کہ اسرائیل واقعی الحاق کرے گا، کیونکہ یہ غزہ معاہدے کے لیے خطرہ ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ نے الزام لگایا کہ انروا اب حماس کا ذیلی ادارہ بن چکی ہے۔ ان کے مطابق اقوام متحدہ غزہ میں امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہی ہے، اور جو پیش رفت حالیہ دنوں میں ہوئی ہے وہ دراصل تاریخی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حماس دوبارہ مسلح ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، تو جنگ خطے میں واپس آ سکتی ہے۔ دراصل یہ ڈر ستا رہا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو۔ تاہم امریکہ غزہ معاہدے کے تمام شقوں پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ روبیو کے مطابق صدر ٹرمپ کی غزہ سے متعلق منصوبہ بندی طویل مدتی نوعیت کی ہے۔ یاد رہے کہ ٹرمپ منصوبے کے تحت 10 اکتوبر کو غزہ معاہدے کا پہلا مرحلہ نافذ ہوا تھا، مگر اسرائیل کی خلاف ورزیوں کے بعد اس کی صورتحال نازک بنی ہوئی ہے۔ دوسرے مرحلے میں غزہ کی مکمل تعمیر نو اور حماس کے اسلحے کی واپسی شامل ہے، جبکہ روبیو کا موجودہ دورہ غزہ کی عبوری حکومت کی تشکیل پر مرکوز ہے۔ اس کے تحت فلسطینی ماہرین ایک بین الاقوامی کمیٹی کی نگرانی میں کام کریں گے۔ جنگ بندی کے بعد حماس 15 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں واپس کر چکا ہے، جبکہ اب بھی 13 یرغمالیوں کی لاشیں ایک طرح سے حماس کے پاس ابھی بھی باقی بچی ہوئی ہیں۔ حالانکہ یہ معاہدہ ہو گیا اور معاہدے کے تحت اب اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، حالانکہ اسرائیل کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی بیچ میں ہوتی رہی ہے، اپنی ناپاک حرکتوں کو اسرائیل انجام دیتا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ یہ تمام معاہدہ ہونے کے بعد، ڈیل ہونے کے بعد، جنگ بندی ہونے کے بعد ابھی بھی اسرائیل اور امریکہ ڈر رہے ہیں۔ انہیں کہیں نہ کہیں حماس کا ڈر اور حماس کے مجاہدین کا ڈر ابھی بھی ستا رہا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ حماس کو پورے طور سے دراصل ایک طرح سے سرنڈر کرایا جائے، حماس ایک طرح سے ہاتھ ان کے سامنے کھڑے کر دے، جبکہ حماس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے بندوق اٹھاتا ہے۔ وہ دراصل غزہ میں اس طرح سے اسرائیل کو قبضہ نہیں کرنے دے گا۔ یہ قبضہ دراصل ناجائز قبضہ ہے، یہ پورا فلسطین کا حصہ ہے، اور کہیں نہ کہیں اسی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ حماس آج بھی ایک طرح سے زمین پر زندہ ہے، اور آج بھی اس کا جو مشن ہے اسے حماس آگے بڑھا رہا ہے۔